بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ فقہی احکام میں آج سبق نمبر 4 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 4 سے پہلے سبق نمبر 3 ہم نے پڑھا۔ اس سبق نمبر 3 میں چیپٹر احکام تقلید کا تھا اور مسئلہ نمبر 3، 4 اور 5 کو پڑھا تھا، لیکن آج سبق نمبر 4 اور اس میں بھی چیپٹر تو احکام تقلید ہے لیکن مسئلے فرق رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، مسئلہ نمبر 7، مسئلہ نمبر 8، ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مسئلہ نمبر 6 احکام تقلید میں توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 6 ہے اور چیپٹر جو ہے وہ احکام تقلید ہے۔ اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے کے بارے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا۔ بس عالم کی تقلید ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوتی ہے، لہذا مجتہد عالم کے فتوے کو ہم عملی شکل دیں گے، کسی دوسرے مجتہد کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ ایک بات مسئلہ نمبر 6 میں آ گئی۔ دوسری بات، اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ صادر نہیں کرتا بلکہ فتوے کی جگہ پہ ایک لفظ احتیاط ہوتا ہے وہ لگاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے انہوں نے حکم بیان کیا ہے۔ اور اس احتیاط کی 2 قسمیں، احتیاط واجب اور مستحب، انشاءاللہ ہم مسئلے کے آخر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ فی الحال اس عبارت کو سمجھ لیں۔ اگر مجتہد نے فتویٰ دیا تو فتوے پر عمل، اگر فتویٰ نہیں دیا تو احتیاط لگائی، تو پھر سوال یہاں ہے کہ اب جب فتویٰ نہیں ہے عالم کا تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ پھر دوسرے مجتہد کی تقلید بھی کر سکتا ہے، بلکہ ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتوے پر عمل کرنے کے لیے یا تو دوسرے مجتہد کی طرف جائے گا یا پھر اس احتیاط پر عمل کرے گا۔ مثال کچھ یوں ہے، مثلا نماز پہلی اور دوسری رکعت سورہ الحمد کے بعد ایک بار پورا سورہ پڑھے، یہ احتیاط ہے، تو مقلد کو چاہیے کہ اس احتیاط پر عمل کرے۔ اس احتیاط کو احتیاط واجب کا نام دیا گیا ہے۔ اس احتیاط کا نام پورا کیا ہے؟ احتیاط واجب۔ اس پر عمل کرے، یا پھر عالم فالعالم کی رعایت کے ساتھ دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ اگر یہ احتیاط پر عالم کی مجتہد عالم ہے، اس کی تقلید میں احتیاط پر عمل کر رہا ہے تو احتیاط واجب کہلائے گا، یا پھر چھوڑ دے احتیاط کو تو ایک فتوے پر عمل کرے، وہ عالم اس سے ایک اور عالم کی نشاندہی اس کو ہو جائے اور اس کی رعایت کے ساتھ دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ بس اگر وہ یعنی دوسرا مجتہد فقط سورہ الحمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسرا سورہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار سورہ پڑھنا کافی تھا احتیاط کے مطابق، فتوے کے مطابق سورہ کو ترک کیا جا سکتا ہے، تو یا تو پھر پہلی اور دوسری رکعت میں پورا سورہ پڑھے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، یا پھر دوسرے مجتہد کی تقلید کرتے ہوئے سورہ کو ترک کر دے، سورہ الحمد کے بعد دوسرے سورہ کو۔ جب مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ محل تأمل یا محل اشکال ہے
تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ محل تأمل، محل اشکال، احتیاط واجب یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے۔ احتیاط واجب پہلا ٹاپک، اگر مجتہد کسی امر کے واجب و لازم ہونے کا استفادہ قرآن کی آیات اور احادیث معتبرہ سے، جن کو روایات بھی کہتے ہیں، اس طرح کرے کہ اس کا شارع ہے، شارح نہیں ہے، عین ہے، ہا نہیں ہے، شرح نہیں ہے، شارع یعنی شریعت بنانے والا، اس کی طرف منسوب کرنا ممکن ہو تو اس کی تعبیر لفظ واجب کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مختصر الفاظ میں مجتہد فتویٰ استنباط کرتا ہے، اخذ کرتا ہے آیات سے یا روایات سے، تو اس کو احتیاط واجب کہتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ، اگر مجتہد فتویٰ صادر کرتا ہے آیات اور روایات سے ہٹ کے، مثلا دلائل فلسفی سے، دلائل مصلحت سے، دلائل مقاصد شرعیت سے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ جو فتویٰ ہوگا، وہ جو حکم ہوگا، وہ احتیاط لازم کہلائے گا۔ تو پس مجتہد کے نزدیک احتیاط واجب اور احتیاط لازم میں فرق ہے، مگر مقلد کے لیے مقام عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس واجب اور لازم کے درمیان مقلد کے نزدیک مقام عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کوئی سوال پوچھے احتیاط واجب کیا ہے، لازم کیا ہے، تو ہم مقلدین کہیں گے کہ کوئی فرق نہیں ہے، احتیاط واجب بھی وہی احتیاط لازم ہوتی ہے، لیکن اگر مجتہد کو نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فرق ہے۔ محل تأمل یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ احتیاط کرنا چاہیے۔ مقلد اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو۔ محل تأمل کا یہ معنی اور یہ مفہوم موجود ہے، جس طرح میں نے سابقہ مثال بھی پیش کی کہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں قراءت سورہ الحمد تو لازمی ہے، لیکن ایک مجتہد کہتا ہے سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ احتیاطاً پڑھے، تو اس صورت میں یہ محل تأمل ہوگا اور احتیاط پہ عمل ہوگا۔ یا پھر اس کے اپوزٹ دوسرا مجتہد جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے کہ سورہ ترک کرے، پھر وہ دوسرے مجتہد کے فتوے پہ عمل ہوگا، محل تأمل پہ نہیں ہوگا۔ ایک اور جو اس مسئلہ نمبر 6 میں محل اشکال ذکر ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں اشکال ہے، یہ لفظ لکھا ہوتا ہے توضیح المسائل میں، تو اس کا مطلب ہے اس عمل کا صحیح اور مکمل ہونا مشکل ہے۔ یعنی کیا معنی اس عمل کا صحیح اور مکمل ہونا مشکل ہے؟ مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو۔ بالکل محل تأمل کی طرح ہے، محل اشکال بھی، گویا کہ محل اشکال اور محل تأمل ایک جیسے ہیں، اور مثال بھی وہی دوبارہ ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7 کی طرف، توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 7، چیپٹر احکام تقلید۔
اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط لگائے، مثلا یہ کہے کہ نجس برتن کر پانی میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں، تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ جب مجتہد احتیاط لگاتا ہے تو اس احتیاط کو ہم جو ہے وہ ترک کر سکتے ہیں۔ مثال یہاں پیش کی گئی ہے۔ مثلا ایک مجتہد جو ہے وہ کہتا ہے کہ برتن کو 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، تو 3 مرتبہ دھونے کے ساتھ پاک ہوگا۔ اب مقلد کے لیے ہے کہ وہ 1 بار بھی دھوئے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ جی تو مسئلہ نمبر 8 کچھ یوں ہے، اس کا متن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے، یعنی یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مات المفتی مات الفتویٰ، بلکہ علم جو ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے، علم زندگی ہے اور جہالت جو ہے وہ موت ہے۔ تو اس کے تحت یوں کہیں کہ یہ مسئلہ نمبر 8 جس نے تقلید کی ہے کسی مجتہد کی، مجتہد کے فوت ہونے کے ساتھ وہ اس کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم تھا تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے درمیان مابین اختلاف کا اجمالی علم بھی ہو تو اس کے لیے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے۔ یعنی جو مجتہد مر چکا ہے 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو مرحوم مجتہد موجودہ مجتہد کے مقابلے میں عالم تھا تو پھر تو اسی مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا چاہیے، اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر کہتے ہیں زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ 2 چیزیں کلیئر ہو گئی، یا تو مرحوم مجتہد عالم تھا تو اس کی تقلید پر بقا، یا پھر زندہ مجتہد عالم ہے تو اس کی طرف رجوع۔ اگر تیسری کنڈیشن اور تیسری صورت ہو تو اس صورت میں اگر ان کے درمیان کسی کی عالمیت معلوم نہ ہو، مثال کے طور پر اس مقلد کو ان دونوں کے عالم ہونے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون عالم ہے کون نہیں ہے، مجتہد جو مر چکا ہے وہ عالم ہے یا زندہ عالم ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مساوی ہوں، وہ جانتا ہے کہ علم میں وہ دونوں برابر ہیں، مقلد سے یہ سمجھتا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ میں یہاں مثال پیش کرتا چلا جاؤں کہ مرحوم آیت اللہ ابو القاسم خوئی اعلی اللہ مقامہ کے مقلدین جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے مقلد اس کے ذہن میں آیا کہ آیت اللہ سیستانی یہ عالم ہے زیادہ یا مرحوم ابو القاسم خوئی عالم تھے، تو یا مساوی سمجھتا تھا، دونوں علم میں برابر ہیں۔ تو اس صورت میں مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ کس کی طرف رجوع کرے گا، تو کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی کو اس میں جس کا زیادہ صاحب تقوی ہونا ثابت ہو جائے، یعنی فتویٰ دینے میں زیادہ احتیاط کرتا ہو تو اس کی تقلید کی جائے گی۔ تو بس یوں کہوں کہ جب معلوم نہ ہو جائے عالمیت یا مساوی ہو تو پھر جو ہے وہ معیار تقوی ہوگا میں کتنا وہ متقی تھا۔ اگر ثابت نہ ہو تو کسی بھی عالم کے فتوے کے مطابق اپنے عمل کو قرار دینے میں اختیار ہوگا۔
اگر ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو اختیار ہے کہ کسی بھی مجتہد کی تقلید کرے. ہاں اس صورت میں کہ علم اجمالی بھی اسے علم اجمالی بھی نہ ہو یا اس تکلیف کے سلسلے میں اجمالی دلیل کے قائم ہونے کے مقام میں، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر دونوں فتووں کی رعایت کرنا ضروری ہے. مثلا علم اجمالی ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو سوجھ بوجھ ہے لیکن تفصیلات نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہے اس کی، اس صورت میں اس کو جو ہے وہ دونوں فتووں کی رعایت کرنی ہوگی، یعنی مردہ مجتہد کے فتوے کے مطابق بھی عمل کرنا ہوگا اور زندہ مجتہد کی تقلید بھی ضروری ہوگی اور رعایت کرے گا. اور اس مسئلے میں پھر تقلید سے مراد کیا ہوگی؟ بڑی مشکل میں وہ پھنس جائے گا نا. تو اس مرحلے میں اس سٹیپ پہ کہ وہ تقلید کا معنی کیا لے گا، تو اس مسئلے میں تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنے، قصد رجوع کو صرف اپنے لیے لازم قرار دینا، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی جانتا ہے. مردہ مجتہد کا ایک فتویٰ ہے، اس کے مقابلے میں ایک زندہ مجتہد کا فتویٰ، اس بیچارے نے ظاہر عمل تو ایک کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قصد کر لے گا کہ رجوع کا جب قصد کرے گا تو اس کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، معین ہو جائے گا مجتہد بھی قصد کی وجہ سے، اور اس کا عمل بھی صاف اور شفاف ہو جائے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا اور دوسرے مجتہد کی رعایت بھی ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ نے